بسم اللہ الرحمن الرحیم، زندگی بدل دینے والی روحانی دستک۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے ہمارے روحانی دستک کے معزز ناظرین و سامعین خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ماہ رجب المرجب کا اختتام ہونے والا ہے اور عنقریب شعبان المعظم کا عظیم مہینہ اپنے دامن میں برکتیں، رحمتیں، سعادتیں، خوشیاں، انعامات لے کر آنے والا ہے، اور یقیناً ہر مسلمان ہی یہ چاہتا ہے کہ اس کا دامن اس مہینے کے اندر برکتوں سے مالا مال ہو جائے۔ ہم چونکہ بات کرتے ہیں اوراد و وظائف کے حوالے سے، شعبان المعظم کی چاند رات کے خاص وظیفے کے حوالے سے، وہ وظیفہ جو چاند دیکھ کر کیا جاتا ہے، جس کی برکات بہت زیادہ ہیں۔ اس کی برکات اتنی زیادہ ہے کہ آپ کی زندگی میں اگر جادو ہے، آپ کی زندگی میں اگر ٹونا ہے، آپ سحر کا شکار ہے، آپ سفلی کا شکار ہے، آپ کاروباری بندش کا شکار ہے، آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، نا اتفاقی ناچاکی ہوتی ہے، آپ جاب کرتے ہیں لیکن آپ کی پروموشن نہیں ہو رہی ہے، آپ کاروبار کرتے ہیں مسلسل خسارے میں جا رہے ہیں، آپ کا ذہنی سکون تباہ و برباد ہو چکا ہے، تو یہ نہایت چھوٹا سا اور مختصر سا ایک دن کا عمل انشاءاللہ تعالی آپ کی یہ بڑی بڑی تکلیف اور پریشانیوں کو رفع کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے کافی ہوگا۔ بڑھتے ہیں عمل کی طرف۔ چاند رات والے دن کوشش کریں کہ خود کسی ایسی جگہ تشریف لے جائے جہاں سے آپ خود چاند کو دیکھ سکیں۔ چاند دیکھنے کے بعد جو مذکورہ دعا ہے چاند کی، وہ پڑھ لیجئے۔ پھر اگر وہ دعا آپ کو یاد نہ بھی ہو تو آپ اردو میں اللہ سے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، شعبان المعظم کے چاند کو ہمارے لیے مبارک فرما اور ہمیں رمضان تک خیر و برکت عطا فرما اور رمضان ہمیں دیکھنا نصیب فرما۔ یہ دعا کرنے کے بعد پھر نماز مغرب آپ ادا فرمائیں، مسجد میں جا کر نماز مغرب ادا کریں۔ اس کے بعد اگر آپ نے چاند نہیں دیکھا اور آپ مسجد میں ہی ہیں تو کسی سے تصدیق کر لیجئے۔ جب یہ تصدیق ہو جائے کہ چاند نظر آ گیا ہے، اس اہم موضوع پر اہم گفتگو چلتی رہے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت حاصل ہو سکے۔ چاند نظر آنے کی تصدیق ہونے کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جب یہ تصدیق ہو جائے کہ شعبان المعظم کا چاند نظر آ گیا ہے تو پھر آپ نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات کی ادا کرنی ہے۔ صلاۃ الحاجات کی نیت سے 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ نفل نماز ادا کرنے کے بعد پھر بغیر کسی سے بات کیے اور اس جگہ سے کھڑے ہوئے بغیر وہیں پر بیٹھے بیٹھے آپ نے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا پر نہایت ہی محبت کے ساتھ، نہایت ہی خوش الہانی کے ساتھ، نہایت ہی اخلاص کے ساتھ حضور کی ذات پر آپ نے درود پاک کا ہدیہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کلام مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 کا یہ حصہ، وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ۔ آپ نے اس کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ کی اسکرین پر بھی یہ لکھا ہوا آ رہا ہے، اس کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد 11 مرتبہ نہایت ہی محبت کے ساتھ حضور کی ذات والا پر درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر وہیں پر بیٹھے بیٹھے جو بھی آپ کا مقصد ہو، جو بھی آپ کا مدعا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ گڑ گڑا کر عز و انکساری کے ساتھ اس عمل کا وظیفہ دیتے ہوئے، حضور کی ذات کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے اپنے کامیابی کے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی کامیابی شعبان المعظم کی پہلی رات کو ہی آپ کے قدم چوم لے گی انشاءاللہ۔